مسیح میں میرے عزیزو، صبح بخیر، اور خدا ان کا شکر ہے کہ آج ہم پھر ساتھ ساتھ ہیں تاکہ خدا ان کے کلام میں آگے بڑھیں اور اس صبح کا آغاز خدا ان کے کلام کے ساتھ کریں۔ آج جب صبح میری آنکھ کھلی تو بڑی اچھی بارش کی آواز آ رہی تھی۔ آپ نے شاید کبھی محسوس کیا ہو کہ اس کی آواز میں بھی ایک سر ہوتا ہے، ایک لے ہوتی ہے، تو وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اور پھر چڑیوں کی آوازیں آ رہی تھی، شاید وہ کہیں چھپنے کی جگہ ڈھونڈ رہی تھی۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ خداوند نے ہمیں کتنی ساری نعمتیں عطا کی ہیں، کتنے خوبصورت موسم دیے ہیں، کتنے اچھے ذہن دیے ہیں، عقل اور دانائی دی ہے۔ اور پھر جب کلام مقدس کی تلاوت کرنے لگی تو جو آیت میرے سامنے آئی، میں چاہتی ہوں کہ ہم سب اس آیت کو آج دیکھیں اور اسی کے ساتھ آغاز کریں کہ خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے، خداوند کا بندہ داؤد کیا فرماتا ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے زبور 50 میں، رب خدا نے کلام کیا اور مشرق اور مغرب تک دنیا کو بلایا۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ خداوند نے دنیا کو کیوں بلایا مشرق سے مغرب تک؟ کیونکہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف راغب ہوں، ہم خداوند کا شکر بجا لاتے رہیں، ہم اس کی حمد و ستائش کریں، ہم اس کی تعریف میں گاتے رہیں۔ تو آئیے ایک خوبصورت گیت کے ساتھ اس صبح کا آغاز کرتے ہیں۔ جی میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے گیت سنا اور دیکھا، مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ آئیے ہم کلام میں آگے بڑھنے کے لیے، جیسا کہ ہر جمعے کے روز ہم پاسٹر سرفراز کے ساتھ کلام کو سیکھتے ہیں، تو آج بھی وہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ جی پاسٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آج پھر آپ کی آمد کے لیے، کہ آپ نے وقت میں سے جو کہ آپ کے لیے بہت قیمتی ہے اور ہمارے لیے بھی بہت قیمتی ہے، تھوڑا سا ہمیں بھی دیا۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں آج اس صبح کے لیے کہ خداوند نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو جو ہے وہ یہ موقع دیا ہے کہ ہم خداوند کے کلام سے اپنی صبح کا آغاز کریں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم جس پروگرام کو آپ کے پاس لے کر آتے ہیں اس کا نام ہی یسوع سن سویرا ہے، بالکل اور اس پروگرام کا ایکچولی مقصد بھی یہی ہے کہ ہم مل کر جو ہے وہ اپنی صبح کا آغاز خداوند کے پاک اور زندہ کلام سے کریں، اس کی روح کی ہدایت سے اپنی زندگی کا آغاز کریں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کیسی خوشی اور شادمانی آتی ہے اور آپ سارا دن اتنا خوشگوار گزارتے ہیں۔ بالکل سو آئیے میرے ساتھ مل کر آج پھر ہم کلام کے ایک حصے کو آپ کے درمیان پڑھتے ہیں۔ جی اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنا ٹاپک جو لے کر چل رہے ہیں اس کا نام ہے خدا کے گھرانے کے لوگ۔ اور خدا کے گھرانے کے لوگ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم خداوند کے لوگ ہیں، ہم خداوند کی فیملی ہیں، ہم ایک ریلیشن شپ میں ہیں، کیونکہ مسیحیت جو ہے وہ ایکچولی ایک مذہب نہیں ہے، مسیحیت ایک ریلیشن شپ ہے، مسیحیت ایک خاندان کا نام ہے، اور اسی میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ کس طرح خداوند نے ہمیں اپنے خاندان میں شامل کیا ہے، کس طرح ہم اس کے خاندان میں شامل ہوئے، اور پھر آگے ہم دیکھیں گے کہ مسیح خداوند کی قدرت، اس کا مسا، اس کی حضوری کس طرح ہمیں اس میں آگے بڑھنے میں مدد کرتی ہے۔ بالکل تو جب تک ہم اس کی مدد نہیں لیں گے، ہم کبھی بھی خداوند کے خاندان میں اس کے لیے جلال اور برکت کا باعث نہیں بن سکتے ہیں۔ سو آئیے خداوند کے کلام میں سے آج میرے ساتھ پھر مل کر ہم ایک حوالہ تلاوت کریں گے، اور یہ ہے پہلا کرنتھیوں پولس رسول کے نام خط ہے، اور اس کا دوسرا باب ہے، پہلی آیت سے لے کے 5ویں آیت تک ہم خداوند کے کلام سے تلاوت کریں گے، اور بہن نورین سنبل جو ہے وہ کلام کی تلاوت کریں گی۔ جی آپ نے کہا پہلا کرنتھیوں اس کا دوسرا باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 5 آیات تک۔ That's right. جی خدا ان کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اور اے بھائیو، جب میں تمہارے پاس آیا اور تم میں خدا کے بھید کی منادی کرنے لگا تو اعلیٰ درجے کی تقریر یا حکمت کے ساتھ نہیں آیا، کیونکہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ تمہارے درمیان یسوع مسیح بلکہ مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جانوں گا، اور میں کمزوری اور خوف اور بہت تھرتھرانے کی حالت میں
تمہارے پاس رہا، اور میری تقریر اور میری منادی میں حکمت کی لبھانے والی باتیں نہ تھی، بلکہ وہ روح اور قدرت سے ثابت ہوتی تھی، تاکہ تمہارا ایمان انسان کی حکمت پر نہیں بلکہ خدا کی قدرت پر موقوف ہو۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔ آمین۔ جی، جیسا کہ آج آپ نے کلام خدا کی تلاوت سنی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مسیحیت جو ہے یہ دراصل خدا کے بھید کی منادی ہے۔ ہاں جی، مسیحیت جو ہے وہ خدا کے جس کو کہنا چاہیے کہ جو دل کی خواہش ہے، جو خدا کے اندر انسان کی محبت چھپی ہوئی ہے، اور اس کو خدا چاہتا ہے کہ جس گناہ کے سبب سے انسان اپنے درجے سے، اپنے مقام سے گر گیا تھا، اسے دوبارہ سے بحال کرے۔ ہاں جی، تو ایکچولی انسان اپنی حکمت اور اپنی دانائی کے وسیلہ سے میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ بہت سے طریقہ کار ایجاد کر کے خدا تک پہنچنے کی جو ہے وہ کوشش کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے، لیکن بائبل مقدس میں آج ایک مختلف پیرائے سے ہم خداوند کے بھید کی منادی کو سمجھنے کے لیے بائبل مقدس کا سہارا لیں گے تاکہ ہم اس سے سیکھیں۔ اور جب میں بات کرتا ہوں بائبل مقدس کے اس خوبصورت حوالے کی جو آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، تو یہاں پہ لکھا ہے، بھائیو جب میں تمہارے پاس آیا تو تم میں خدا کے بھید کی منادی کرنے لگا۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ مسیحیت یا انجیل جو ہے یہ خدا کا بہت بڑا ایک بھید ہے جو ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، لیکن جب تک خدا کسی کو اپنے روح کے وسیلہ سے نہ یہ سمجھ اور توفیق دے، وہ خدا کے بھید کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اور نمبر 2 جو پولس رسول نے یہاں بات کی ہے کہ میں اعلیٰ درجے کی تقریر یا حکمت یا جو میری اپنی دانائی اور حکمت میں اس کے ساتھ تمہارے درمیان نہیں آیا، بلکہ میں نے تو یہ ارادہ کر لیا تھا کہ تمہارے درمیان یسوع مسیح بلکہ مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جانوں گا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے مسیحیت کو سمجھنا ہے اور مسیحیت میں آگے بڑھنا ہے تو صلیب، مسیح مصلوب کی صلیب کے بغیر مسیحیت نامکمل ہے، مسیحیت نامکمل ہے۔ تو اگر خداوند کے پاک اور زندہ کلام میں آپ نے افزائش کرنی ہے، اس میں آگے بڑھنا ہے، تو صلیب کا پیغام آپ اس میں سے نکال نہیں سکتے ہیں۔ صلیب کا پیغام ہی دراصل آپ کو خدا کے بھید میں آگے بڑھنے کی توفیق اور فضل دے سکتا ہے۔ تو جیسے پولس رسول نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، اور میں کمزوری اور خوف اور بہت تھرتھرانے کی حالت میں تمہارے پاس رہا۔ یعنی خدا کا کلام ہمیں حلیمی، فروتنی، عاجزی اور انکساری کے ساتھ جو ہے وہ خدا کے بھید میں گہرے طور پر پناہ ہونے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اگر ہمارے اندر فخر ہے، غرور ہے، اور خدا کے جو ہے نا ڈر اور خوف میں ہم زندگی بسر نہیں کرتے ہیں، تو مائٹ بھی ہم خدا کے بھید کے اندر ڈیپلی طور پر، گہرے طور پر ہم نہ جا سکیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنی عقل و دانش پہ بھروسہ کرتے ہیں اور خداوند سے نہیں ڈرتے، خداوند کا خوف دل میں نہیں رکھتے، تو پھر آپ اس مکاشفے کو پا نہیں سکتے۔ تو آئیے ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں۔ جی ویلکم بیک۔ آئیے کلام کی طرف پھر نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ خداوند آج کس طرح سے ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ ہمارے ساتھ پاسٹر سرفراز موجود ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر خداوند کے کلام کو سیکھ رہے ہیں۔ جی جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ مسیح مصلوب کی منادی کی بات پولس رسول کرتا ہے کہ میں اس کے سوا کچھ نہ جانوں گا۔ مطلب میرے اندر اگر مکاشفہ یا خدا کا بھید چھپا ہوا ہے جو آپ پر ظاہر کرنا چاہتا ہوں، وہ مسیح کی صلیب کے اندر ہے، وہ اس قربانی کے اندر ہے، وہ اس لازوال کفارے کے اندر ہے جو کہ خدا نے اپنے بیٹے کو صلیب پر قربان کیا، بلیدان کیا، اور اسی میں ہماری نجات اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو پولس رسول یہاں پر کہتا ہے کہ اس مکاشفے کو پانے کے لیے ہمیں خدا کے ڈر میں، خوف میں، اس کی جو ہے وہ کمزوری کی حالت میں
ہمیں ہر طریقے سے خدا کے بھید میں جو ہے وہ اس کے مکاشفے کو پانے کے لیے ہمیں خداوند کے مسا میں رہنے کی ضرورت ہے، خداوند کی حضوری میں رہنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس بھید تک پہنچ سکیں۔ یہ ہماری حکمت اور دانائی سے نہیں ہے، بائبل مقدس کا بیان کرنا ہماری بہت زیادہ جس کو کہنا چاہیے کہ محنت اور مشقت سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو خدا کے قدموں میں روح القدس کی تحریک سے مکاشفے جو ہے وہ ملتے ہیں اور اس کی حضوری میں بیٹھنے سے ملتے ہیں۔ بالکل، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ پاسٹر صاحب، ہمارے بہت سارے ناظرین ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو کہ کلام کو نہ جانتے ہوں اور خداوند یسوع مسیح سے ان کی واقفیت نہ ہو، تو ان کے لیے میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ بھید جو آپ نے کہا، صلیب کا بھید جو ہے، وہ اگر ہم اسے نہیں جانتے یا نہیں پاتے تو ہم کبھی بھی مسیحیت کو سمجھ ہی نہیں سکتے نا۔ تو ہمارے بہت سارے بہن بھائی شاید اس بات کو سمجھتے بھی نہیں ہیں اور اس کا اقرار بھی نہیں کرتے، اور وہ شاید یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا تو کیوں اسے صلیب دیا جائے گا اور کیوں اسے مصلوب ہونا پڑے گا، اسے بچا لیا گیا، وہ مصلوب ہوا ہی نہیں۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان کو کیسے سمجھائیں گے تاکہ ان کے ذہن میں یہ بات آئے؟ میں دعا گو ہوں کہ خداوند انہیں عقل اور دانائی دے اور وہ اس بھید کو سمجھ سکے۔ جی، بائبل مقدس کی بڑی خوبصورت ورس میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، اسی کی پہلا باب ہے، پہلا کرنتھیوں پہلا باب، اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ جو میں ابھی شروع میں آپ کے ساتھ حوالہ شیئر کر رہا تھا، جو بہن سنبل نے پڑھا تھا، اس کی اگر آپ 5ویں آیت بلکہ 4تھی آیت پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اور میری تقریر اور میری منادی میں حکمت کی لبانے والی باتیں نہ تھی، بلکہ وہ روح اور قدرت سے ثابت ہوتی تھی۔ جی، اور میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قدرت ہے کیا۔ دراصل اس کے اندر کیا قدرت ہے، کیا خدا کا کمال ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ لکھا ہے کہ صلیب کے اندر خدا کی قدرت اور اس کی حکمت جو ہے وہ پنہا ہے۔ صلیب کے پیغام کے اندر حکمت اور اس کی جو قدرت پنہا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ کہاں کا حکیم، کہاں کا فقیہ، کہاں کا جان کا بحث کرنے والا؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بیوقوفی نہیں ٹھہرایا؟ اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس بیوقوفی کی منادی کے وسیلہ سے ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ کیا بات! دراصل دنیا کے نزدیک اگر جیسے آپ نے بھی سوال کیا ہے کہ بہت سے لوگ صلیب کے اس پیغام کو قبول ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح تو صلیب پر مرا ہی نہیں ہے، اس نے تو صلیب پر جان ہی نہیں دی ہے۔ لیکن بائبل مقدس کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تو صلیب کے پیغام کے اندر لوگوں کے نزدیک جو بے وقوفی ہے، میں نے اس میں اپنی حکمت بھر کے اور میں نے تمہارے لیے نجات کو تیار کر دیا ہے۔ صحیح بات۔ اب آپ یوں سمجھیں، میں آپ کو ایک آسان سے ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کی ہمیشہ کی اس زندگی کے اندر شامل ہو جائیں تو پھر میری بات آج غور سے سنیے، جو میں نے آپ کے سامنے بائبل مقدس کا حوالہ پڑھا ہے، پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور 18ویں آیت سے شروع کر کے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا۔ تو یہ آیت جو میں نے آخری والے بھی پڑھی ہے، 21ویں آیت میں لکھا ہے، یہ خدا کی بے وقوفی ہی سمجھ کے اس صلیب کے پیغام کو، پھر غور سے سنیے، اس صلیب کے پیغام کو خدا کی بے وقوفی ہی سمجھ کے قبول کر لیجئے، اس میں آپ کی نجات ہے، اس میں آپ کی نجات ہے۔ اگر آپ اس بحث میں پڑے رہیں گے، کون ہے جو خداوند کو اس طرح سے سمجھ سکتا ہے یا مان سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ لیکن بائبل مقدس لیکن کیا اگر کہہ ہم رہی اسے ہے؟ رد کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم سمجھتے ہیں ڈیفینیٹلی، جو کہ دنیا کے نزدیک کلام میں لکھا ہے کہ خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بے وقوفی کے وسیلہ سے لوگوں کے نزدیک ہم جو یہ کہتے ہیں یسوع مسیح صلیب پر بلیدان ہوا، یسوع صلیب پر قربان ہو گیا اور میرے گناہوں کو اٹھا کر وہ کبریا کی دائنی طرف اس نے پھینک دیا اور اس نے مجھے آزاد کر دیا، اس نے میرے گناہوں کی گٹھڑی جو میرے کاندھے پر تھی اس نے مجھے اس سے آزاد کر دیا ہے۔ تو یہ عقل جو ہے، انسانی عقل، وہ قبول نہیں کرتی ہے۔
لیکن جب میں نے اپنی زندگی میں خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا تو میں نے صلیب کے اس پیغام کو اپنی زندگی کا شعار بنایا، اور میں نے کہا کہ اگر خداوند یہ کہتا ہے کہ صلیب پر تیری معافی ہو گئی تو میں اس کو کیوں قبول نہ کروں۔ اور میں نے خداوند کی اس منادی کو جب میں نے خداوند کے خادموں سے سنا تو میں نے اس کو قبول کیا کہ میری نجات صلیب کے سبب سے اور یسوع مسیح کے کفارہ کے سبب سے میری نجات ہو چکی، ہوگی نہیں، میری نجات ہو گئی ہے، بالکل، اور آج سے 2017 سال پہلے میری نجات ہو گئی ہے، اور میں اس کو دل سے قبول کرتا ہوں۔ اور جب میں اس کو قبول کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے لوگوں کے نزدیک تو صلیب کا پیغام بے وقوفی ہے، لیکن خدا نے اسی بے وقوفی میں حکمت کی اور قدرت کی کیا رکھا ہے، مکاشفہ رکھا ہوا ہے۔ حکمت اور قدرت کا مکاشفہ اسی بے وقوفی کی منادی کے اندر ہے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کلام کے سبب سے جب میں نے خدا کو اپنی زندگی دی تو میں نے اس بے وقوفی کے کلام کو قبول کر لیا، جیسا ہے ویسا ہی قبول کر لیا، اور آج میں خداوند میں اس کے مکاشفے میں اور اس کی روح میں زندگی بسر کر رہا ہوں۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ آئیے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، پھر کلام میں آگے بڑھیں گے۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، اور کلام میں آگے بڑھنے کے لیے مجھے امید ہے کہ آپ یہی ہیں تاکہ آپ سن سکیں کہ کیا بات چیت ہو رہی تھی۔ کبھی بھی کسی بات کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے، مکمل سننا چاہیے، اور تبھی ہم کسی فیصلے پر پہنچتے ہیں، تبھی ہم اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ تو آئیے کلام میں پھر وہیں سے جہاں سے سلسلہ ختم ہوا تھا شروع کرتے ہیں۔ جی پاسٹر صاحب۔ جی ہم بات کر رہے تھے کہ خدا نے جو ہے وہ اپنی حکمت جو ہے وہ اس صلیب کی پیغام کے اندر، یا صلیب کے پیغام کی اس بے وقوفی میں، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بے وقوفی ہے۔ میں نے کئی اسکالرز کو بھی سنا ہے اور جو کہ کرسچن نہیں ہیں اور دوسرے مذاہب سے ان کا تعلق ہے، اور میں نے ان اسکالر کو سنتے ہوئے یہ پایا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ایک شخص صلیب پر مر جائے اور صلیب پر اپنی جان دے دے اور آپ کہیں کہ پورا جہان اس سے سیو ہو گیا ہے، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہ کیسے سوچتے ہیں؟ ہاں جی، وہ اپنی عقل و دانش سے اندازہ لگا کے، ان کا روح القدس سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ تو اسی لیے آج جب ہم اس کلام پر غور کریں گے تو اس کو مزید اگلی ایپیسوڈ میں بھی لے کے جائیں گے۔ جی بالکل بالکل۔ اور میرا ایمان ہے کہ میں اس کے پورے جو سیکوینس ہے اس کو میں بیان کروں گا، اور کلام کی قدرت کو، پھر حکمت کو، اور روح کے وسیلہ خدا کے اس بھید کو سمجھنے کی باتیں میں آپ کے درمیان کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس میں آگے بڑھیں، میں اسی صلیب کے تعلق سے ایک چھوٹا سا کورس، اس کا ایک مصرع آپ کے ساتھ گانا چاہتا ہوں، شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور آپ بھی سنیے ناظرین۔ شاید آپ نے یہ گیت سنا بھی ہو پہلے، ہے نا؟ ہاں جی، یہ وجے بینیڈکٹ نے گایا ہے اور انڈیا کے بہت بڑے سنگر ہیں، اور مجھے یہ بہت اچھا گیت لگتا ہے، اور پلس یہ ہماری آج کی جو ہماری پریچنگ ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ بھی ہے، تو ضرور میرے ساتھ مل کے گانا چاہتے ہیں گائیں، سننا چاہتے ہیں سنیں۔ جی میں آپ کے سامنے ایک گیت گاؤں گا اسی ٹاپک کے مطابق، تاکہ آپ جو ہے نا اس کلام سے ریلیٹڈ اس گیت کو سنیں، آپ برکت پائیں گے۔ جو کروس پہ قربان ہے وہ میرا مسیحا ہے، ہر زخم جو اس کا ہے وہ میرے گناہ کا ہے، وہ میرے گناہ کا ہے۔ دینے کو مجھے جیون خود موت سہی اس نے، خود موت سہی اس نے، کیا خوب ہے قربانی، کیا پیار انوکھا ہے، ہر زخم جو اس کا ہے
وہ میرے گناہ کا ہے، وہ میرے گناہ کا ہے۔ جی بہت اچھا گیت ہے، اور اس میں کلام کے حصے کو بڑی اچھی طرح سے واضح کیا گیا ہے۔ بے شک خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے اس لعنتی موت کو قبول کیا اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے صلیب پر اپنی جان دی، لیکن یہی صلیب اب ہمارے لیے محبت کا نشان بن چکی ہے۔ ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں، بی ٹی ایل کی پوری ٹیم کی جانب سے اور میری جانب سے ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ خداوند اور بھی آپ کو استعمال کرتا رہے۔ Thank you. بہت شکریہ۔ تھینک یو۔